آغاز میں بات کریں گے سب سے اہم مسئلے کے حوالے سے، سب سے اہم معاملے کے حوالے سے آغاز میں بات کی جائے گی، جس پر سب کی نظریں اس معاملے پر جمی ہیں، جڑی ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس معاملے کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور یہ معاملہ ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے۔ ناظرین، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انتخابی اصلاحات پر وضاحت دے دی ہے۔ ان کی جانب سے موقف سامنے رکھا گیا ہے کہ جو اپوزیشن اور اتحادی ہیں ان کے اعتراضات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اتحادیوں اور اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کو دیکھتے ہوئے نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے اس حوالے سے کافی زیادہ ایک رفٹ سا برقرار تھا، اتحادیوں کی جانب سے کچھ خدشات کا، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انتخابی اصلاحات پر وضاحت کے ساتھ اپوزیشن اور اتحادیوں کے اعتراضات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اتحادیوں اور اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کو دیکھتے ہوئے نیا ڈرافٹ تیار کر لیے۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سیکشن 230 کے علاوہ جتنی شقیں شامل کی گئی ہیں ان پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ تو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انتخابی اصلاحات پر وضاحت کے ساتھ اپوزیشن اور اتحادیوں کے اعتراضات کو تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ جی، جو 230 ہے اس کا اتفاق اس حد تک ہوا ہے کہ جس میں ابھی پارٹی لیڈرشپس وغیرہ سے مشاورت کرنی ہے، مگر اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری IMF کی کچھ کنڈیشنز ہیں یا ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے کچھ پروجیکٹس آن گوئنگ پروجیکٹس جو چل رہے ہیں، جن میں سپٹمبر میں ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور پھر اس کے امیڈیٹلی سائننگ ہوگی، اس طرح کے پروجیکٹس روکے نہیں جا سکتے۔ یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، کوئی نئے پروجیکٹس نہیں ہیں، اور ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل تک ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کا جو اسکوپ ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کیا۔ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایشوز چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں جی آج یہ چیز فار پرائیویٹائزیشن ہے، کل اسے کہیں اس کو روک دیں، اب جو اگلی حکومت آئے گی کرے گی۔ لوگوں کے پاس دنیا پڑی ہوئی ہے انویسٹ کرنے کے لیے۔ جب ہمارے پاس اگر کوئی پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جب وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، پھر جسے کہتے ہیں نا دکان پہ بار بار کسٹمر نہیں آتا، وہ ایک دفعہ آتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے آپ سیریس نہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سب نے کوشش یہی کی ہے اس کی ورڈنگ وہ بنائے جس میں کہ اختیار بھی دیں مگر لمیٹڈ اونلی جو چیزیں میں نے آپ سے پہلے کی ہیں۔ سردار صاحب ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ میں مزید جو ترمیم کی جا رہی ہے 230 کہ شاید جو نگران گورنمنٹ ہے اس کا جو دورانیہ ہے شاید لمبا کیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ جتنے یہاں کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، اور میرا خیال ہے قومی اسمبلی میں وضاحت بھی دے دیں گے، جوائنٹ سیشن میں وضاحت بھی دے دیں گے۔ آج بل پاس ہو جائے گا؟ یہ تو اندر جا کے پتہ چلے فیاض گا۔ صادق صاحب یہ بتائیے گا بطور سیاسی کارکن، کیا جو نگراں حکومت ہے ان کے ساتھ کوئی بھی ادارہ، بین الاقوامی ادارہ، کوئی ایسا معاہدہ کرے گا جو اس کی مدت سے زیادہ ہو؟ یعنی جیسے ان کی 3 مہینے کی مدت ہے، نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو آن گوئنگ ہے، جو پچھلی گورنمنٹس نے کیے ہوئے ہیں، جس طرح پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی تھی ہمیں کرنا پڑا، اسی طرح جو اس گورنمنٹ نے کیا ہے، اب جو فلڈ کے بعد جو ہماری ایگریمنٹس ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایجنسی سے، اس کو ہم نے کنٹینیو کرانا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رک جائیں، اس میں کئی پائپ لائن میں ہے، کسی کی سائننگ بورڈ میٹنگ جیسے ہی ہوگی سپٹمبر میں سائننگ ہو جائے گی۔ اگر سپٹمبر میں کیئر ٹیکر ہو تو وہ انتظار کرے گی کہ جب الیکشن ہوگا، نئی گورنمنٹ آئے گی، 3-4 مہینے گئے، پرائس اسکلیشن ہو گئی، پروجیکٹ میں جو کام شروع ہوتا ہے اگر اس میں ایکسٹینشن ہے، کانٹریکٹر چلا گیا، پھر واپس ڈی موبلائز ہو جاتا ہے، موبلائز ہونے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے۔ صدیق، بتائیے گا کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی، پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اتحادیوں اور اپوزیشن کے بنیادی اعتراضات وفاقی حکومت نے تسلیم کر دیے ہیں، اور ان اعتراضات کو تسلیم کیے جانے کے بعد انتخابی اصلاحات ترمیمی بل مشترکہ اجلاس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمان امور جوید عباسی نے یہ بل پیش کیا تھا، اور اس میں جو 2-3 بنیادی نکات ہیں اس میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے کہ سیکشن 230 کے علاوہ جتنی شقیں اس میں شامل کی گئی ہیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اب اس میں جو ایک تو یہ ہے کہ جو جاری منصوبے ہیں، پروگرامز ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ نگران حکومت روزمرہ کے معاملات چلائے گی، اور جہاں جاری منصوبوں کے اوپر، پروگرامز کے اوپر عالمی اداروں سے بات کرنا ہوگی صرف وہی بات کر سکے گی، کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ نگران حکومت کو صرف 2 اور صفر معاہدوں کا جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور یہ بھی پھر بعد میں اعظم نذیر تارڑ نے پارلیمنٹ کو یہ بات بتائی ہے کہ 230 سیکشن کی حد تک دوبارہ اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا صرف اور صرف تعلق معاشی منصوبوں سے رہے گا۔ البتہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ والا معاملہ تھا
اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. نگران حکومت جو ہے وہ بنیادی نوعیت کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ نہیں کر سکے گی. اس کے بعد پھر اس ڈرافٹ کو نوید قمر کے ساتھ شیئر کیا گیا, انہیں تمام اراکین کو دے دیا, اور شفاف انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جو بھی اتحادیوں کے اور اپوزیشن کے اعتراضات تھے وہ ہم نے 230 کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں, اور اب اس بل کی منظوری کے لیے منظوری سے قبل اس کے اوپر بحث کا سلسلہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے صدیق, بہت شکریہ آپ کا, اپنے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. جو یہ جتنے بھی تحفظات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں نگران حکومت کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. اپوزیشن کی جانب سے بھی اس معاملے پر بہت سے تحفظات اٹھائے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کو انتخابی اصلاحات کے بل پر تحفظات ہیں, جبکہ اس حوالے سے حکومت اتحاد کی پارٹیوں پر بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو انتخابی اصلاحات کے بل سے دور رکھا جا رہا ہے. بالکل, وائس چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے دور رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ حکومتی اتحاد کی جو پارٹیاں ہیں وہ اس پر جو ہے سراپا احتجاج ہیں, تنقید کر رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابی اصلاحات کے بل سے دور تو رکھا جا رہا ہے, نگران حکومت سے جو منتخب حکومت کا کام ہے اگر وہ لیا گیا تو پھر یہ بے ایمانی ہو جائے گی, یہ چیز غلط ہو جائے گی. جبکہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں, اس چیز کا بھی انہوں نے ایک عندیہ دے دیا ہے. کیا بات کی وہ سن لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم پر جو نام سامنے آیا ڈار صاحب کا, اس پر بھی شدید تحفظات سامنے آئے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی طرف سے تحفظات سامنے آئے. تحفظات کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے کہا یہ تو نام ہمارے سامنے آیا ہی نہیں, آزادگی کا ہم نے اظہار کب کر دیا. مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت سے تحفظات آئے, حتیٰ کہ قائد حزب اختلاف جو ایک تاثر ہے کہ حکومتی تقریباً وہ ان کے ہمنوا ہی ہیں, انہوں نے بھی اپنے اعتراضات جو ہیں وہ ان کا بیان کیا اور اپنی ریزرویشنز کا کھل کر بیان کیا. اس پر کوئی یکجہتی کھائی نہیں دے رہی. اسی اہم معاملے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے اپنے ساتھیوں سے جو مشاورت کا عمل ہے اس کو تیز کر دیا ہے. راجہ ریاض کی زیر صدارت اپوزیشن ارکان اسمبلی کا پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا. ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے نگران وزیر اعظم کے لیے 3 نام اپنے رفقا کے سامنے رکھ دیے. بالکل ایسے پہلے بھی اس طرح کی خبر سامنے آ رہی تھی, کیونکہ راجہ ریاض کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اسحاق ڈار کے نام پر متفق نہیں ہے, ان کی جانب سے 3 نام دیے جائیں گے, اور اب خبر یہ سامنے ہے کہ ان کی جانب سے 3 نام اپنے رفقا کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اپوزیشن کے تمام ارکان سے تینوں ناموں پر مشاورت کی گئی. اپوزیشن لیڈر کا مختلف ناموں پر وسیع تر مشاورت کا فیصلہ, اور قائد حزب اختلاف اپنے ساتھیوں سے دوبارہ مشاورت کریں گے. یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. خبر یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئی. اسپیکر کی جانب سے انہیں مبارکباد بھی دی گئی ہے. بالکل, یہ معاملہ جو ہے اب سامنے آیا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے بدھ کے روز سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا یہ معاملہ تھا, جس حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس تبدیلی کے لیے درخواست جمع کرائی گئی تھی, جس پر ایم کیو ایم کو جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی حمایت حاصل تھی. اسپیکر سندھ اسمبلی نے رانا انصار کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے انہیں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے, اور انہیں اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر سنبھالنے کے لیے کہا. اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار نے کہا کہ وہ حمایت کرنے پر پارٹی قیادت اور تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں. آگے بڑھے اور ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری کو شو کاز نوٹس اب جاری کر دیا گیا ہے. ایف آئی اے سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی سیلری بند کرنے کا بھی حکم دے دیا. جی ہاں, آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو 50 ہزار کا جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے. تو پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے. ایف آئی اے سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی سیلری بند کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو 50 ہزار جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. بالکل, صبح سے ہم دیکھ رہے تھے معاملہ زیر بحث تھا کہ ان کو پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا, لیکن اب پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری کو اس حوالے سے شو کاز نوٹس باقاعدہ جاری کر دیے گئے ہیں. ایف آئی اے سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی سیلری بھی بند کر دی ہے. تفصیلات لیتے ہیں, ہمیں جوائن کے نمائندہ پینن سلیمان اوان نے. سلیمان, کہیے گا اس حوالے سے.
آج بالکل پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر یہ سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری ہوم کو شوکت نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی سیلری روکنے اور 50,000 روپے جرمانے کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج بخت فخر بزدار نے کیس پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کو آج 3 بجے تک جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن 3 بجے کے بعد جو ہے عدالت نے کہا تھا کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے پرویز الہی کو عدالتی وقت کے دوران پیش نہ کرنے پر یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے نامکمل چالان عدالت میں جمع کروایا گیا تھا، جس پر عدالت نے سمن جاری کرتے ہوئے عدالت نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا، بہت ہی اہم نوعیت کا یہ کیس ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈائٹمنٹ بھی متوقع ہے۔ عدالت نے کہا کہ کل چیئرمین پی ٹی آئی کے عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ بالکل، عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کا یہ اہم معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کروانا ہوگا۔ اگر بیان ریکارڈ نہیں کرواتے تو اس صورت میں یعنی کہ عدم حاضری کی صورت میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش ہونا ہوگا، اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ یہاں معاملہ ہے توشہ خانہ فوجداری کیس کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ کل اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری ہوئی تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، اہم نوعیت کا یہ کیس ہے توشہ خانہ فوجداری کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات ہیں کیا، جان لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا نمائندہ پی این عادل سعید عباسی نے۔ جی عادل، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ دیکھیے، توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا یہ کیس ہے ڈسٹرکٹ سے عدالت نے کی آج درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ امجد پرویز اور خواجہ حارث آپ دونوں باتیں جو ہے وہ جلدی بھول جاتے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور کا امجد پرویز سے مکالمہ ہوا، وکیل الیکشن کمیشن سے نے کہا کہ ہمارا خواجہ حارث سے کیا مقابلہ، خواجہ صاحب بہت سینئر ہے۔ وکیل علی گور کو چیئرمین پی ٹی آئی کی کل کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیرسٹر گور کی سماعت جو ہے وہ 31 جولائی تک ملتوی کرنے کی سزا بھی کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری کی صورت میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ عدالت نے اب کل چیئرمین طریقہ انصاف کو ذاتی حیثیت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر دیا ہے اور عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے اب کل 11 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، عدالت کی جانب سے کیس کی سماعت کل 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ عادل سعید عباسی۔